رسول کہتا ہے تو پھر کیا محمد الرسول اللہ آخری نبی ہوئے؟ یہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے تو پھر کیا آسمان سے آنے والی کتاب قرآن آخری کتاب ہوئی؟ یہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے۔ کیا دین اسلام آخری دین ہوا؟ یہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے۔ کیا شریعت محمدی آخری شریعت ہوئی؟ یہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے۔ کیا وحی نبوت بند ہوئی؟ یہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے۔ کیا اس کی بیوی ام المومنین ہوئی؟ یہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے۔ کیا اس کا خاندان اہل بیت ہوا؟ یہ اپنے آپ کو رسول کہتا ہے۔ کیا اس کی مسجد نبی ہوئی؟ اس کے دعوی نبوت اور رسالت کرنے سے دین اسلام آخری دین نہ رہا، شریعت محمدی آخری شریعت نہ رہی، قرآن آسمانی کتابوں میں سے آخری کتاب نہ رہا، وحی نبوت بند نہ رہی، ازواج کی جماعت آخری نہ رہی، خاندان نبوت آخری نہ رہا، اصحاب کی جماعت آخری نہ رہی، مسجد نبوی انبیاء کی مساجد میں سے آخری مسجد نہ رہی، تو پھر توجہ کیجئے گا، پھر میرا کہنا صحیح بنتا ہے۔ عقیدہ ختم نبوت کی بقا میں سارے دین کی بقا ہے، عقیدہ ختم نبوت کی حفاظت میں سارے دین کی حفاظت ہے، عقیدہ ختم نبوت باقی ہے تو سارا دین باقی ہے، عقیدہ ختم نبوت محفوظ ہے تو سارا دین محفوظ ہے۔ اس سے اگلا قدم اٹھائیے، میں اور آپ عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں زندگی کے آخری سانس تک اللہ کے نبی کی عزت و ناموس اور تاج ختم نبوت کی حفاظت کا کام کرنے کی توفیق دیتا رہے۔ میں آپ ختم نبوت کے تحفظ کا کام کرتے ہیں تو گویا کہ سارے دین کی حفاظت کا کام کرتے ہیں، شریعت کی حفاظت کا کام کرتے ہیں، ختم نبوت کا کام کرتے ہیں تو دین اسلام کی حفاظت کرتے ہیں۔ ختم نبوت کے کام میں قرآن کی حفاظت ہے، ختم نبوت کے کام میں اصحاب پیغمبر کی حفاظت ہے، ختم نبوت کے کام میں ازواج پیغمبر کی حفاظت ہے، ختم نبوت کے کام میں آل پیغمبر کی حفاظت ہے، ختم نبوت کے کام میں قرآن کی حفاظت ہے، ختم نبوت کے کام میں مسجد نبوی کی حفاظت ہے۔ یہ سارے کا سارا دین اگر آج 14 صدیاں گزرنے کے بعد قائم اور دائم ہے، یہ وجہ ہے عقیدہ ختم نبوت کی۔ یہ ختم نبوت کے عقیدے کی وجہ سے آج سارا دین قائم اور دائم ہے، اور جب تک قیامت کی صبح تک انشاءاللہ الرحمن عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ کیا جائے گا، جھوٹے مدعیان نبوت کا تعاقب کیا جائے گا، یہ عقیدہ محفوظ رہے گا، قرآن کی آواز محفوظ رہے گی، نبی کے فرامین کی صدا محفوظ رہے گی، اصحاب پیغمبر کا اجماع محفوظ رہے گا، تو پھر مجھے آپ کو بیک زبان یہ بات کہنی چاہیے کہ انشاءاللہ ہم سب مل کے زندگی کے آخری سانس تک ختم نبوت کا کام کریں گے انشاءاللہ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت۔ ایک عقیدہ یاد ہو گیا حضور اللہ کے، سارے بولو، جو تھک گئے وہ زور سے بولو تاکہ ان کی تھکاوٹ دور ہو جائے، سارے مل کے بولو حضور اللہ کے، جو شرما رہے ہیں وہ شرمائے نہیں، وہ مل کے ضرور زور سے بولیں حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ دوسرا عقیدہ، جیسے ہمارا ایمان اللہ، بولو بولو، اللہ وحدہ لا شریک، اللہ ایک ہے، جیسے ہمارا ایمان اللہ کے نبی سارے سچے نبی تھے، جیسے ہمارا ایمان آسمانی کتابیں ساری سچی، جیسے ہمارا یہ ایمان ساری ایمانیات، ایسے ہی ہم مسلمانوں کا ایک عقیدہ نظریہ یہ بھی ہے کہ جناب سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ایک عقیدہ یہودیوں کا، ایک عقیدہ عیسائیوں کا، ایک عقیدہ قادیانیوں مرزائیوں کا، ایک عقیدہ جاوید احمد غامدی کا، اور ایک عقیدہ اسلام کا۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق 5 قسم کے نظریات، جن میں سے 4 غلط ہیں، ایک صحیح ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق یہودی نظریہ غلط، عیسائی نظریہ غلط، قادیانی مرزائی نظریہ غلط، جاوید احمد غامدی کا نظریہ غلط۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق
ایک نظریہ جو اسلام نے دیا وہ قرآن و سنت کی روشنی میں درست ہے، اجماع امت کی روشنی میں درست ہے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہم مسلمانوں کا عقیدہ قرآن کریم کی آیات طیبہ کی روشنی میں کیا ہے؟ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق ہم مسلمانوں کا عقیدہ احادیث مبارکہ کی روشنی میں کیا ہے؟ اجماع امت کی روشنی میں کیا ہے؟ پھر توجہ کیجئے گا، سبق یاد کروانے کی نیت اور غرض سے عرض کرتا ہوں 5 قسم کے نظریات، جن میں سے 4 غلط اور باطل، ایک نظریہ صحیح۔ غلط نظریات: یہودی نظریہ غلط، عیسائی نظریہ غلط، قادیانی مرزائی نظریہ غلط، جاوید احمد غامدی کا نظریہ غلط۔ ایک نظریہ صحیح اور وہ اسلام کا ہے۔ اسلامی نقطہ نظر کے 5 پوائنٹ ہیں جو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق قرآن و سنت کی روشنی میں ہیں۔ نمبر 1، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ نمبر 2، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں دیے گئے۔ نمبر 3، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت فوت نہیں ہوئے۔ نمبر 4، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں۔ نمبر 5، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ عیسیٰ علیہ السلام سے متعلق مسلمانوں کا عقیدہ: سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قتل نہیں ہوئے۔ قرآن کریم نے کہا وما قتلوہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام سولی نہیں دیے گئے۔ قرآن کریم نے کہا وما صلبوہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اپنی طبی موت فوت نہیں ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے کہا ان عیسیٰ لم یمت، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دوسرے آسمان پر موجود ہیں۔ قرآن کریم نے کہا بل رفعہ اللہ الیہ، سیدنا عیسیٰ علیہ السلام قیامت سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی کی حیثیت سے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا والذی نفسی بیدہ لیوشکن ان ینزل فیکم ابن مریم حکما عدلا۔ سیدنا ابو ہریرہ نے اسے روایت کیا، اللہ کے نبی نے کہا قسم ہے مجھے اس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، سیدنا عیسیٰ ابن مریم قیامت سے پہلے دوبارہ تمہاری طرف دنیا میں ضرور لوٹ کر آئیں گے۔ سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں اگر کوئی چاہے نبی کے اس فرمان کی تائید قرآن کی آیات سے ہو تو وہ یہ پڑھے وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ آج کی مجلس میں نے آپ کی خدمت میں 2 عقائد و نظریات پیش کیے۔ نمبر 1، حضور اللہ کے آخری نبی ہیں۔ نمبر 2، عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر موجود ہیں، قیامت سے پہلے دوبارہ دنیا میں تشریف لائیں گے۔ اللہ کے نبی نے کہا میرے بعد 30 کذاب دجال آئیں گے، ان میں سے ہر ایک میرے بعد نبی ہونے کا دعویٰ کرے گا۔ تم اس بات کو یاد رکھنا میں محمد اللہ کا آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی اور نیا نبی نہیں آئے گا۔ علماء امت فرماتے ہیں 24 یا 25 جھوٹے مدعیان نبوت آ چکے ہیں، 5 یا 6 ابھی جھوٹے مدعیان نبوت اور آئیں گے۔ ان 24 یا 25 کا مقابلہ بھی اسی امت نے کیا ہے، آنے والے 5 یا 6 جھوٹے مدعیان نبوت کا مقابلہ بھی یہ امت کرے گی۔ ایک تصویر کا رخ یہ ہے من المؤمنین رجال صدقوا ما عاہدوا اللہ علیہ فمنہم من قضى نحبہ ومنہم من ينتظر۔ امت کا ایک طبقہ اپنے حصے کا کام کر کے بارگاہ الہی میں، بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں سرخرو ہو چکا ہے۔ آنے والے جھوٹے مدعیان نبوت کے فتنے کا کلا کما کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، ان کے مقابلے میں شیشہ پلائی دیوار بننے کے لیے مجھے آپ کو اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے دلائل سے تیار ہونا ہے، فضائل سے تیار ہونا ہے۔ دلائل ایمان کو مضبوط کریں گے، فضائل مجھے آپ کو میدان عمل میں اتر کر اللہ کے نبی کی عزت و ناموس کے تحفظ کے لیے جان دینے پر آمادہ اور تیار کریں گے۔ جس طرح سیدنا حبیب ابن زید نے مسیلمہ کذاب کے سامنے اپنی جان اللہ کے نبی کی ختم نبوت کے تحفظ کے لیے قربان کی تھی، 1450 سال پہلے حبیب ابن زید نے جسم کے ٹکڑے کروا کے 1450 سال بعد میں آنے والے مسلمان کو یہ پیغام عشق و محبت دیا تھا۔ آج میں اللہ کے نبی کی عزت و آبرو کا نام لے کر تاج ختم نبوت کی
حفاظت کا فریرہ بلند کر کے اپنے جسم کے ٹکڑے کروا کے جا رہا ہوں، اگر وقت آئے تمہیں اس بات کی گواہی دینی پڑے تو تم نے اپنی جان کو بچانے کی خاطر حق سچ نہیں چھپانا، تم نے بھی اسی انداز میں مقتل گاہ میں اتر کر اپنے ایمان عقیدے نظریے کی، اپنے نبی کے ساتھ عشق و محبت کی، اپنے نبی کے ساتھ وفا کی مثال قائم کرنی ہے۔ چنانچہ تلک الایام نداولها بین الناس، امت نے دیکھا اس وقت بھی اصحاب پیغمبر نے قربانیاں دی، جب بھی کبھی کسی دور میں کوئی جھوٹا مدعی نبوت اٹھا، امت کے ایسے لوگ اٹھے جنہوں نے ان جھوٹے مدعیان نبوت کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دیا۔ خان کلات خان احمد یار خان والی کلات ہیں، چودھری ظفر اللہ ان کے پاس جاتا ہے اور انہیں جا کر کہتا ہے آپ قادیانیت کو بطور اسلام کے قبول کریں، مرزا غلام قادیانی کو بطور نبی کے قبول کریں۔ خان کلات خان احمد یار خان چند سیکنڈ ظفر اللہ کی بکواسات کو سنتے رہے، ان کی غیرت ایمانی نے جوش مارا، ان کے جسم کی رگوں میں جہاں خون گردش کرتا تھا اللہ کے نبی کا عشق و محبت گردش کرنے لگا۔ خان کلات خان احمد یار خان نے کہا ظفر اللہ سے بس، اس سے آگے بولنے کی اجازت نہیں، تم مجھے یہ کہہ رہے ہو میں محمد الرسول اللہ کو چھوڑ کر بطور نبی کے مرزا قادیانی کو مان لوں، تم مجھے یہ کہہ رہے ہو میں دین اسلام کو چھوڑ کر بطور اسلام اور مذہب کے قادیانیت کو مان لوں۔ ظفر اللہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ خان کلات خان احمد یار خان کا ایمان افروز جواب اپنے دل و دماغ کی تختی پر آج کے اس جلسے کے توسط سے نقش کر کے لے کے جائیں اور اسی کی روشنی میں اپنی زندگی کو بسر کریں۔ خان کلات نے کہا تم مجھے کہتے ہو مرزے کو بطور نبی کے مانو، قادیانیت کو بطور دین کے مانو۔ ظفر اللہ نے ہاں میں سر ہلایا۔ خان کلات خان احمد یار خان اللہ کریم ان کی قبر پر کروڑوں رحمتیں کرے، ظفر اللہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے شیر کی گن گھرج کے ساتھ خان کلات خان احمد یار خان نے کہا سنو ظفر اللہ، اگر محمد الرسول اللہ اپنے روضہ اطہر سے اٹھ کر آ جائیں اور مجھے کہیں احمد یار ظفر اللہ کی بات کو مان لو تو میں اللہ کے نبی کی بات کو بھی نہیں مانوں گا۔ میں ان سے کہوں گا اے اللہ کے پیغمبر، اے میرے پیارے نبی، آپ اپنے غلام احمد یار کے ایمان کا امتحان لے رہے ہیں، میرا ایمان وہی ہے جو 1400 سال پہلے آپ نے قرآن کی آیات کی صورت میں بیان کیا تھا، جو 1400 سال پہلے آپ نے احادیث کی صورت میں بیان کیا تھا کہ محمد اللہ کے آخری نبی ہیں، محمد کے بعد نبی نہیں۔ آپ کے غلام احمد یار کا بھی یہی ایمان ہے۔ میرے محترم دوستو، یہ ایمان عقیدہ نظریہ، بس میں نے اتنی ہی گفتگو کرنی تھی۔ اگر آپ نے یہ گفتگو لے لی سمجھ شریف میں آگئی، حضور اللہ کے عیسیٰ علیہ السلام آسمان پر قیامت سے پہلے آئیں گے، یہ گفتگو آپ نے لے لی تو ان بزرگوں نے، شاہ صاحب نے، یوسف بھائی نے، اگر وہ جو دوسرے ہمارے جماعتی ساتھی ہیں ان کا نام نہ ہے تو ناراض نہیں ہونا، ہم بھی سال کے بعد آتے ہیں، دوسری بھی درمیان سے کدی نہیں بلایا تو نام نہیں یاد ہوتے نا، تو ساری جماعت بشمول سائیں کی سرپرستی میں، سارے سائیں کی سرپرستی میں جتنے ہمارے بزرگ ہیں وہ ہمارے سروں کا تاج ہیں، ہم ان کے قدموں کی خاک ہیں۔ اللہ ہمیں اسی خاک کے ذریعے سے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لے، ان بزرگوں کے صدقے اللہ میاں ہماری بھی بخشش فرما دے۔ تو سارے کے سارے ساتھی اس کام کو اپنا کام بنائیں، یہ جلسے صرف فقط بیانات سن کے آپ چلے جاؤ اور سال بھر ختم نو کا کوئی کام ہی نہ کرو، ختم نو کا کچھ پتہ ہی نہ ہو، آپ اپنے علاقے میں کوئی کورس ہی نہ کروائیں، کوئی جمعہ ہی نہ کروائیں، کوئی لٹریچر تقسیم نہ کریں۔ قادیانیوں کے ساتھ کھیت ملا ہوا ہے، تقریر سننے سے پہلے بھی قادیانیوں کے ساتھ کھیت کے ساتھ ملا ہوا تھا کھیت، اب بھی کھیت کے ساتھ کھیت ملا ہوا ہے، اسی کا پانی لگ رہا ہے، اسی کے گنے آ رہے ہیں، اسی کے ساتھ میل جول ہے۔ قادیانیوں کو مسلمان دکان دے رہا ہے، مسلمان قادیانیوں سے دکان لے رہا ہے، زمین دے رہا ہے، تو جلسہ سننے کا فائدہ آنے کی کیا ضرورت تھی؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں بزرگوں، صحیح کہہ رہا ہوں نا؟ پہلے بھی قادیانیوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے تھے، اب بھی بیٹھتے ہیں، پہلے بھی شران پیتے تھے، اب بھی پیتے ہیں، پہلے بھی جوڑ توڑ کرتے تھے، اب بھی کرتے ہیں، تو پھر جلسے میں آنے کا فائدہ ہے؟ کوئی فائدہ نہیں ہے نا، تو نہیں کرنا چاہیے نا، ایسے کام کرنا چاہیے نا۔ یہ حضرت بھی کہہ رہے، کیا نام ہے آپ کا؟ پریشان نہ ہو شاہ صاحب، ہم آپ کی نوکری پکی کر رہے ہیں۔ شاہ صاحب نے بھی کہہ دیا کہ کام کرنا چاہیے، جلسے کا فائدہ تب ہوگا یہاں سے جانے کے بعد اپنی مسجد میں امام صاحب سے کہو ختم نو کا بیان کرو،
وہاں کوئی شیزان بیچتا ہو اس کو کہو بھائی میں تازہ تازہ جلسہ سن کے آیا ہوں، مولوی صاحب نے کہا شیزان پینی حرام ہے، شیزان بیچنی حرام ہے، تم ہمیں حرام پلا رہے ہو، ہم سے پیسے لے کے حرام کھا رہے ہو، پوچھ لو پیر صاحب سے، سائیں سے پوچھ لو، اگر میں کوئی غلط بات کہوں، ایک تو ٹائم تھوڑا ہوتا ہے، سپیڈ زیادہ ہوتی ہے، اور اوپر سے زبان نہیں ہوتی، آپ کو قابو نہیں آتی بات۔ اللہ تعالیٰ ہدایت نصیب فرمائے صاحب کو۔ جی تو بہت ساری باتیں ہیں جو آرام آرام سے سمجھانے والی ہوتی ہیں، مگر پریشانی یہ ہوتی ہے کہ 170 کلومیٹر فی آدھا گھنٹہ کی رفتار سے گاڑی چلانی ہوتی ہے، تو وہ اکثر باتیں تو آپ کے اوپر سے گزر جاتی ہیں۔ سندھی ہمیں نہیں آتی، اردو آپ نہیں پکڑ سکتے اتنی جلدی سے، غلط تو نہیں کہہ رہا، بہت ساری باتیں اس زبان کی وجہ سے رہ جاتی ہیں۔ اردو بولنا اور بات ہے، اتنی سپیڈ سے اردو کو سمجھنا، قابو کرنا، کیچ کرنا اور بات ہے۔ دوست ایسے ہی ہے نا، یہ جو میرا پگڑی والا دوست بیٹھا، یہ کچھ کھا رہا تھا، میں تمہیں دیکھ رہا تھا، بچ گئے، نشانے پہ آئے ہوئے تھے۔ چلو بس ختم۔ حضرت جی کو میں نے بہت گستاخی، کل سائیں عبد المجید صاحب کی گستاخی کی، آج حضرت سائیں طاہر صاحب کی گستاخی کی ہے، سب سے گستاخیاں اکٹھی معاف کروا لیں گے ہم ایک ہی دفعہ، ٹھیک ہے جی؟ کام کریں گے ختم نبوت کا، پکی بات۔ یہ صرف بیان ختم کروانے کے لیے انشاءاللہ تو نہیں، جلدی جلدی انشاءاللہ کو تو بندہ بدلے، ڈرائیور بدلی جا رہے ہیں، سواریاں وہی بیٹھی ہیں۔ بدلنا ہے اگر، سمجھ آ رہی ہے اردو؟ بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں، بدلنا ہے اگر تو رندوں سے کہو اپنا چلن بدلیں، فقط ساقی بدل جانے سے میخانہ نہ بدلے گا۔ یہ اپنا کام کر کے چلیں گے، آواز لگا گئے، آپ نے سنی ہی نہیں، آپ نے عمل کیا نہیں، تو فائدہ؟ تو سارے ختمنوں کا کام کریں گے۔ 3 کام ہے۔ نمبر 1، اپنے علاقائی دفاتر اور مبلغین سے رابطہ رکھنا، عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کے مبلغ سے رابطہ رکھنا، اپنے علاقے میں ختم نبوت کا کام کروانا۔ ختم نبوت کا مبلغ وہ براہ راست ملتان مرکز کا نمائندہ ہوتا ہے اپنے حلقے میں، براہ راست وہ ملتان مرکز سے ہدایات لے کے ہدایات جاری کرتا ہے۔ تو آپ نے اپنے علاقے کے مبلغین سے، اپنے علاقے کے امیر سے، اپنے علاقے کی جماعت سے آپ نے رابطہ رکھنا ہے۔